شادی سے پہلے انکریج کیا کہ آپ ایک کورس کر لیں, پتہ کر لیں سائیکولوجیکلی ایک دوسرے کو کیسے سمجھا جاتا ہے, فرائض کیا ہیں, اینڈ کیم ڈاؤن ٹو 7%. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اسکول کی ایجوکیشن ہے اس میں یہ کمپلسری کر دیں کہ ایک آئیڈیل ہسبینڈ, واٹ ڈز اٹ ٹیک for you to become an ideal husband and what does it take for you to become an ideal wife. یہ چیزیں پہلے کلیئر ہوں پھر شادی کریں تاکہ ایکسپیکٹیشنز کلیئر ہوں, وہ بڑی انڈیورنگ چیز ہوگی. یہ آنٹی جو انہوں نے بات کی کہ دیکھیں مرد کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر وہ نہیں کرتی تو یہ ٹھیک ہے, اسلام نے فرض نہیں کیا اس پہ خدمت, لیکن مرد اس کے کاؤنٹر میں, کیونکہ میں نے بات انہیں کی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی یہ بڑی ایک مشکل چیز ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل پہ سوچیں کیا بیتتی ہے جب ہماری وائف بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی ہمارے گھر والوں کے ساتھ. تو اب ہم وہاں پہ چپ تو نہیں بیٹھ سکتے, وہاں پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چلو ٹالرنس دکھاتے ہیں. تو اس پہ میرا خیال عورتوں کی سائڈ پہ بھی ریجیڈیٹی ہے اگر مردوں کی سائڈ پہ ہے. یہ والی بات کہنا کہ ہماری وائف ہماری والدہ سے بات بھی نہیں کرنا پسند کرتی, یہ تو آپ راہ گزرتے کسی شخص کے بارے میں بھی نہیں اس کی اجازت دے سکتے, آپ سائے کے بارے میں بھی اجازت نہیں دے سکتے, کچھ آ کے شوہر کی والدہ کے بارے میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا آپ نے ایکسٹریم کیس پیش کیا ہے, اس سے پیچھے آ جائیے کیونکہ اس کی تو ہم میں سے کوئی بھی اجازت نہیں دے گا. ٹھیک ہے, ذرا اس سے پیچھے آ جائیے جہاں پہ ہم دوبارہ بردر کیسر کی جو ہے نا ایکسپیکٹیشن والی بات پہ آ جاتے ہیں. والدہ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور شوہر کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, لیٹ اس کیپ اٹ ریئل. یہ پرابلم ہے. ایک تو ہیومینٹی کے دائرے کے اندر رکھیں, دوسرے اس سوچ کو بھی ساتھ رکھیں کہ یہ اس کی بنیادی اور فارموسٹ ذمہ داری نہیں ہے. اس کی بنیادی اور فارموسٹ ذمہ داری اس کا ہسبینڈ اور اس کے بچے ہی ہیں. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ شی نیڈس ٹو بی نائس, شی نیڈس ٹو بی اویلیبل. ٹھیک ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا ہمیں ذرا لوئر کرنی پڑیں گی ایکسپیکٹیشنس. ہم ان کو, اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں لوئر نہیں ہوتی ہے. ابھی محمد علی آپ نے ایک بات کہی کہ ویسٹرن اور ایسٹرن جو پرسپیکٹیو ہے ان میں ڈفرینس ہے. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں, کچھ میرا ایسے بھی کاؤنسلنگ کے کیسز سے رابطہ رہا جو نان مسلم بھی تھے اور ویسٹ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, یعنی مسلمان بھی نہیں تھے اور اس میں بھی تھے. آپ کو عجیب بات بتاؤ کہ وہاں کی بھی ساسیں ایسی بیہیو کرتی ہیں, بلیو کرے وہ اتنی ہنسی آتی تھی کہ یہ پتہ نہیں ڈیمن سے کیا کر کے آئی ہے, اس نے میرے بیٹے کو فلاں کھلا دیا, فلاں وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا تعویذ ڈال دی. اور میں کہتی تھی, میں تو پہلے شاک میں ہی رہ گئی کہ یہ کون سی ساس ہے, یہ ہیومن فینومینن ہے. کیونکہ وہ ٹگ آف وار تو ہو جاتی ہے نا, جب بیوی آ جاتی ہے تو ماں کو فکر پڑ جاتی ہے نا. تو اسی طرح جب ماں کی تھوڑی سی بننے لگتی ہے بیوی کو فکر پڑ جاتی ہے. اچھا, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے جو ایک خاتون کی حیثیت سے, کیونکہ میں بہو بھی رہی ہوں اور ساس بھی ہوں, مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا مرد کو ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کو ہر جگہ پہ لائنیں ڈرا کرنی ہے, ماں کو بھی کر کے دینی ہے, بیوی کو بھی کر کے دینی ہے. اور یہ لائنیں ڈرا کرنا آسان کام نہیں ہے. صحیح. یہ جو لائنیں ہیں نا, لکیریں سیدھی کرنا, یہ اتنا مشکل کام ہے جس کے لیے ایک تو سب سے پہلے سینس آف رسپانسبلٹی چاہیے. ہمارے ہاں تو مرد کہتے ہیں میں کماؤں کہ تمہارے جھگڑے نپٹاؤں. یہ ہماری ایک مینٹالٹی ہے, مرد اس کو مجبوری بھی ہے نا. بہت معافی چاہوں گا قطع کلامی کی کہ جب وہ لائنز لگائے گا تو جو لائن بیوی نے نہیں لگائی ہوئی ہے وہ نیچرلی کہے گی یہ تو ماں سے لے کے آئے. اب میں آپ کو اسی طرف آنے لگی ہوں, ذرا مجھے اجازت دیجیے تھوڑا سا. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کی رسپانسبلٹی محسوس کرے کہ یہ میں نہیں کرنا ہے. نارملی تو یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بیوی اور ماں خود ہی لڑ بھڑ کے خود ہی آپس میں سیٹ کر لیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ معاشرے میں وہ لائنیں لگانے لگے, اور جیسا کہ آپ نے کہا, تو اس کی لائنوں کو قبول کون کرے گا؟ کوشچن کیا آ گیا نا. آپ یہ مجھے بتائیے, آپ اپنے گھر کے بڑے, آپ اپنی اولاد کے لیے جو لائنیں لگاتے ہیں اس کو قبول کون کرتا ہے؟ ٹھہر جائیے, اس سے بھی پیچھے آ جائیے, تھوڑی سی اس طرف آ جائیے, ہم ریالٹیز کی طرف آئیں. آپ آفس میں, جس آفس میں کام کرتے ہیں, جن لوگوں کے آپ باس ہیں, ان کے لیے جب آپ لائنیں لگاتے ہیں, تنخواہ لے کے بھی وہ آپ کی لائنیں قبول نہیں کرتے. صحیح. آپ کا اپنے ویژن پر یقین ہوتا ہے, اپنی پوزیشن میں آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے, اور آپ کو کانسٹنٹ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ٹو میک دم ریئلائز کہ یو ور دی باس دیئر. ون تھنگ, ایک تو پہلی بات ہے کہ باس میں ہی ہوں, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, میں پیار سے بولوں, نخرے سے بولوں, آرام سے بولوں, باس میں ہی.
ایک تو اپنی حیثیت کو آپ نے منوانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں یہ آپ کی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی حیثیت باس کی ہے. اور دوسری بات ہے آپ نے اپنا جو وزڈم ہے اور اس کے پر بھی دوسروں کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ میری بات صحیح بھی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت گسل جو ہے نا وہ جد و جہد ہے. اس کے لیے سب سے پہلے جو اپنی ذات کا کنٹرول چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ فائزوہن کے بعد جو ہے وہ ان کے خوابگاہوں میں علیحدہ کر دو, در حقیقت یہاں پر یہ والی چیز آتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سنبھال دو. اور یہ خواتین اکثر کہتی بھی ہیں کہ واک دا ٹاک, یعنی مرد جب یہ کرے گا تو پھر اس کی عزت بھی ہوگی, رسپیکٹ کو وہ کمانڈ بھی کرے گا. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. میں آپ دونوں کے سامنے 3 بڑے زبردست انٹرسٹنگ سینیریوز رکھتا ہوں. تینوں میں نے کلپس دیکھے. پہلا کلپ جو ہے وہ ایک UK میں آرگنائزیشن ہے, انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ ارینج کیا جس میں سامنے سسٹرز کو بٹھایا ہوا ہے حجاب میں, اور یہاں پہ کچھ وہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, ینگ مرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑی اچھی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے فیمنزم کے اوپر, وومن رائٹس کے اوپر, اور یہ ڈیورسز کے اوپر. تو اس میں نا وہ ایک سسٹر کہتی ہیں کہ اگر آپ نے گھر کا کام کرانا نا تو دیکھیں میری ایکسپیکٹیشن بہت کلیئر ہے کہ ہائر می اے میڈ, یعنی آپ مجھے میڈ ہائر کر کے. تو وہ جو بردر ہے آگے سے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آئی ول ہائر اے میڈ اینڈ میری ہر انسٹیڈ. ایک یہ سینیریو. دوسرا سینیریو ایک بہت بڑے پاکستان کے ٹرینر ہیں, ان کا کلپ ہے بڑا مشہور کہ وہ ایک سٹوری سناتے ہیں کہ ایک صاحب تھے, انہوں نے میڈ رکھی, سارے کام میڈ کرتی تھی, تو وائف انسیکیور ہو گئی کہ صاحب ذرا ادھر توجہ دینے لگے ہیں زیادہ. تو آہستہ آہستہ وہ وائف نے کہا جی کہ اس کو نکال دو, اس میڈ. ظاہر ہے اس ہاتھ سے کھانا بھی ملتا ہے, جرابیں بھی, مطلب کپڑے بھی استری ہو رہے ہیں, سب کچھ, کھانا بھی مل رہا ہے وہیں سے 100%. تو جب وہ نکالنے کا ٹائم آیا تو شوہر نے, کہتے ہیں ریئل واقعہ, شوہر نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں نکل سکتی, آپ نکلیں. تو پھر انہوں نے پوچھا کیوں, اس نے کہا کہ کام تو سارے میرے یہ کرتی ہیں. یہ ایک سینیریو, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ سے اس کے حوالے سے رائے لیتا ہوں. تیسرا اینڈریو ٹیٹ, آپ کو پتا ہے بڑا فیمس ہوا مین میں, اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ دیکھو میں صبح کا تھکا ہارا آیا ہوں, میری کتنے لوگوں سے ڈیلنگز ہوئی ہیں, کتنی ٹینشنیں چل رہی ہیں, پتہ نہیں کس کس سے فائٹ ہوئی ہوگی. اس کے بعد جب میں آؤں گھر تو 2 گھنٹے میں آپ کی آ کے باتیں بھی سنوں, کمپلینٹ بھی سنوں, یہ کیسے ہیومنلی پاسبل. تو یہ 3 سینیریوز کو اگر ہم باری باری کیسر بھائی ڈسکس کریں, آپ کیا اس پہ سمجھتے ہیں؟ دیٹس آلویز ڈیفیکلٹ جب آپ نے گیون ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر ہی بات کرنی ہے. دیکھیے جو پہلی بات ہے کہ اس نے کہا کہ گھر سے کام کرانے ہے تو میڈ لے کے دے دو اینڈ سو فورتھ. آئی تھنک دس از دا بگ پرابلم, کیونکہ وہ ایک کارپوریٹ مائنڈ سیٹ کو گھر کے اندر انسٹال کر رہی ہیں. گھر بھرا گھر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں. اس لیے کہ ان کو, کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ نتیجہ ہے, یہ اینڈ کا پورشن ہے. جو شروع کا اس کا پہلا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو دے گیٹ ٹو دس اسٹیج. وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ بوتل پہلے سے بھری ہوئی ہے, یہ 2-3 اوپر کے قطرے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے کہ ان کو بتا دیا گیا کہ تم بالکل مرد جیسی ہو اور یو آر ایکول ان ایوری سینس, اور تم نے اگر کامیاب ہونا ہے تو کچھ مٹیریلسٹک بینچ مارکس ہیں کہ 30 سال سے پہلے تمہارا گھر بھی اپنا ہونا چاہیے, گاڑی بھی اپنی ہونی چاہیے, اور جاب سکیور ہونی چاہیے, یا بزنس ہونا چاہیے, اینڈ سو فورتھ. یہ پھر آپ کا پرائمری آبجیکٹیو بن جاتا ہے. دین ہسبینڈ بیکمز اے سیکنڈری آبجیکٹیو. تو اب پھر اگر ہسبینڈ آپ کی زندگی میں آیا بھی ہے تو وہ آپ کی سہولت کے لیے آیا ہے. ہسبینڈ از نو دیر ود دا ویو کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا کر سکتی ہوں, اینڈ سیم گوز فور دا مین ایز ویل. تو پھر تو آپ کو یہی نتیجہ ملے گا. لیکن اگر آپ فلاسفی آف میرج کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے انسانوں کے لیے, یہ سوسائٹی کی پرزرویشن کے لیے کیوں ضروری ہے, اٹس اے فائڈوشری ڈیوٹی. فائڈوشری ڈیوٹی وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنی ذات سے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں, جہاں پہ ہوتا ہے کہ میں کام اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اس کا فلاں فائدہ ہو جائے گا. اٹ سرٹنلی از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اور اس پہ ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے. یعنی آئی بلیو 2020 میں امیریکن اکنامک جو ان کا پبلیکیشن کا پلیٹ فارم ہے, جرنل ہے امیریکن اکنامک جرنل, اس میں انہوں نے 30 سال پہ محیط اسٹڈی انہوں نے شائع کی تھی کہ وہ خواتین جو کہ پروموٹ ہوتی ہیں 3 سال کے اراؤنڈ ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں. وہ خواتین جو کہ پولیٹکس میں حصہ لیتی ہیں, بدار پولیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہیے, لیکن وہ جو میئر یا اس طرح کی پوزیشن آف اتھارٹی پہ جاتی ہیں,
ان کے دگنے چانسز ہوتے ہیں طلاق کے بنسبت دوسری خواتین کے جو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی ہیں. سو دیر آر نمبر آف سائیکولوجیکل فیکٹرز ایٹ پلے ہیئر کہ ایسی خواتین جو کہ کارپوریٹ ماحول کو ہی سب کچھ سمجھتی ہیں, اسی مٹیریلسٹک لائف کو سب سمجھتی ہیں, تو ان کے لیے ہسبینڈ شادی ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں. نہیں, لیکن وہ یہ کہہ سکتی ہیں نا کہ مرد انسیکیور ہو رہا ہے ہماری ترقی سے, مرد کو پسند نہیں ہم کمائیں اور وہ چاہتا ہے ہم سے بھیک مانگی رہیں. چل ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ مرد انسیکیور ہو رہا ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل کی بات بتائیں. انسیکیور سے بھی دیکھیں نا, ایک کہہ سکتی ہے, دو کہہ سکتی ہیں, تین کہہ سکتی ہیں, لیکن 30 سال کی اسٹڈی ہزاروں لوگوں پہ کی گئی ہے, آئی تھنک دے ہیو ٹو ڈو بیٹر دین دیٹ. بالکل, پھر وہ نہیں کہہ سکتی. سوری آپ کچھ نہیں, میں آپ ہی کی بات کوئی سیکنڈ کر رہی تھی. تو